بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ آج 2 محرم ہے۔ یہ جو محرم ہے کل میں نے بات کی تھی اس کے اوپر، بہت ہی فضیلت کا مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور دوسری طرف یہ غم کا بھی مہینہ ہے، لیکن غم سے پہلے یہ فضیلت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کو اس کے اندر بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور 9-10 محرم کا روزہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ رمضان کے بعد دوسرے نمبر پر اسی روزے کا زیادہ ثواب ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے۔ اسی مہینے کے اندر حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری سے نجات ملی تھی۔ اسی مہینے کے اندر موسیٰ علیہ السلام شاید وہ دریائے نیل کراس کر گیا تھا، اور اسی مہینے کے اندر جو آدم علیہ السلام ہے وہ دنیا میں آئے تھے، اور اسی مہینے کے اندر نوح علیہ السلام کشتی میں سے نکل گئے تھے۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہو کے آ رہا ہے کہ اس میں جنگ جدل اور یہ چیزیں حرام ہے۔ تو تمام مسلمانوں کو ریکویسٹ ہے کہ وہ آپس میں اختلاف یہ چیزیں اور جنگ جدل یہ اس مہینے کے نہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ اب یہ جو آج کا تاریخ ہے 2 محرم ہے، وہ اس حساب سے تاریخی لحاظ سے اس کے بہت زیادہ اہمیت یہ ہے کہ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن کربلا کے اندر اس نے ایک پورا کربلا کا میدان کے اندر جو ایک خیمہ تھا یا پورا جگہ تھا اس نے لے لیا تھا، اور وہاں پہ اس نے پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ ایکچولی اس سے پہلے جب وہ مکہ میں تھے تو یزید کی طرف سے یزید بن معاویہ جو کہ ایک صحابی اور خلیفہ کا بیٹا تھا، لیکن وہ اسی ٹائم شرابی تھا اور وہ ٹھیک نہیں تھا، معاشرے کے لیے ناسور تھا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یار یہ حکمرانی کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور خلیفہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یزید بن معاویہ وہ زبردستی بیٹھ کر اس کو یہ پتہ تھا کہ اگر حسین ابن علی میرے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کرتا تو کوئی نہیں مجھے تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اس نے کافی خطوط بھیجے کوفے سے جب وہ مکہ میں تھے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، نہ یہ کر دیں گے اور نہ وہ کر دیں گے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں ظالم اور شرابی، اور جب مجھے لگتا ہے کہ یار صحیح نہیں ہے امت کے لیے تو میں کیسے اس کے اوپر بیعت کروں، اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اس کے موجودگی میں کیسے یزید خلیفہ بن سکتا ہے۔ لیکن وہ ظاہری بات ہے اس نے فیصلہ کیا تھا، اور امیر معاویہ نے بھی اپنی حکومت کے دوران یہ فیصلہ کیا کہ میرا بعد یہ ہوگا۔ تو وہ جب آئے تو اس نے بہت سارے خطوط بھیجے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن اس نے بات نہیں مانی۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی ایک خط بھیجا، مسلم بن عقیل کو بھیجا، لیکن مسلم بن عقیل کوفے کے راستے اس کو معلوم نہیں تھے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچ گئے تو یزیدی لشکر نے کیا نام ہے ابن زیاد، ان لوگوں نے اس کو لے جا کے ایک محل کے اوپر لے جا کے دھوکہ کیا اس کے ساتھ، کسی طریقے سے اس کو لے جا کے ایک بڑا جو محل تھا اس کے چھت کے اوپر لے جا کے وہاں سے نیچے گرا دیا اور اس کو شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود مکہ سے چل کر کوفہ کی طرف آئے، اور وہاں پہ کوفہ کے جب کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، اس کے ساتھ کچھ قبائل بھی مل گئے، چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، لیکن وہاں پہ جب پہنچ کے ان کو نہیں پتا کہ نینوا جگہ کا نام تھا، ان کو نہیں پتا کہ جگہ کا نام کیا ہے، لیکن جو مین جگہ پہ پہنچ گیا تھا بعد میں اس کو پتہ چل گیا کہ اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ تو اسی کربلا کے میدان پہ وہ تھوڑا سا وہ رک گیا، اور پھر اندازہ لگایا، پھر چھان بین کیا کہ کیا صورتحال ہے۔ پھر یزید بن معاویہ نے بھی عمر بن سعد، یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اس کے سربراہی میں 6000 کا لشکر بھیجا، جو کہ وہ بھی حسین کے آمنے سامنے ہو گیا۔ تو پھر اگلے دن جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا چھان بین کیا، ایگزامائن کیا، تو پورا اس کو پتہ چل گیا کہ شاید اب یہاں پہ جنگ ہونے والا ہے اور یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے۔ ان کو پورا اندازہ ہو گیا اور انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا جہاں پہ وہ تھے، اور وہ جگہ
وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا تھا، ان کو پیسے دے کر، ان کو درہم دے کر، کوئی یہ اس ٹائم کا 61,000 درہم یا جو بھی ہے، کوئی بہت ساری جگہوں پہ یہ لکھی گئی ہے تاریخ کی کتب میں، تو انہوں نے یہ طے کر کے وہ جگہ لے لیا اور وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا، وہاں پہ خیمہ لگا دیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اگر مریں گے بھی تو یہی پہ مریں گے، اور جئیں گے بھی تو یہی پہ جئیں گے، اور لیکن یزید کے ہاتھ کے اوپر ہم بیعت نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر کچھ جو ان کے کمپینینز تھے، ان کے ساتھ تھے، ان کو بلا لیا، اور وہ رات کو انہوں نے لائٹ بند کر دیا، جو بھی لائٹ اس ٹائم تھا، جو بھی لائٹ اس ٹائم تھی، انہوں نے لائٹ بند کر کے سب کو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ کوئی دیتا ہے تو ٹھیک ہے رہے، کوئی مطلب کوئی شرمائی نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے، ان کو ڈر لگتا کیونکہ انہوں نے صرف مجھے مارنا ہے، اگر مجھے یہ مار دے تو باقی سب کچھ ختم، باقی آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ہاں اگر آپ لوگ میرے ساتھ دے رہے ہیں تو میں آپ کو فورس نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ نواسی رسول کے لیے جان دینا یا نواسی رسول کے اس کا ساتھ دینا، آپ لوگ اگر اس کو شرف سمجھتے ہیں، آپ لوگ اگر اس میں ظاہری بات ہے وہ لوگ تو مسلمان تھے، صحیح پکے ایمان والے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے، تو انہوں نے وہ ایک فرضی لائٹ بند کر دیا کہ چلو اگر کسی کو مجھے میرے چہرے سے شرم آتی ہے یا کوئی جا نہیں سکتا ہے، ان کو ڈر ہے، تو وہ خود چلے جائیں گے اسے اندھیرے میں، مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کون گیا کون نہیں گیا۔ لیکن انہوں نے جب لائٹ آف کی اور پھر بعد میں جب آن کی، دیکھا تو کوئی نہیں گیا تھا، سب ادھر ہی موجود تھے، تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بھی شہید ہونا ہے۔ تو یہ 2 محرم پھر انہوں نے یہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یار اب جنگ ہونے والا ہے، اب جو بھی ہے یہی ہوگا، جینا ہوگا بھی یہی ہوگا، مرنا ہوگا بھی یہی ہوگا۔ تو 2 محرم کی یہ اہمیت ہے تاریخی لحاظ سے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اور کربلا کے مقام پر انہوں نے اپنا جو خیمہ ہے وہ تیار کر کے، اور وہاں پہ انہوں نے پورا وہ ڈال دیا اور وہاں پہ بیٹھ گئے۔ تو بعد میں کیا ہوا، وہ 3 محرم کو کیا ہوا، 5 4 3 7 کو کیا ہوا، 9 کو کیا ہوا، 10 کو، میں آپ کو بتاتا رہوں گا، لیکن چھوٹا چھوٹا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں ایک ایک دن کا واقعہ تاکہ سب کو سمجھ آ جائے۔ تو آج کے تاریخ کی بس یہی اہمیت ہے کہ انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا اگر مرنا ہے تو یہی مرنا ہے، جینا ہے تو یہی مرنا، لیکن یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کرنا، اور یزید نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ان کو مار دینا ہے۔ اور پھر بعد میں کیا ہوا وہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ شکریہ۔